چونکہ ابھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس نسبت سے جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں آج الحمدللہ، کہ تاکہ علامہ صاحب کے اس مقصد کو ہمارے بڑے اور ہمارے بوڑھے اور ہمارے جوان اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں سب کے دماغوں کے اندر یہ بات آنی چاہیے اور سب کی یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اصل میں یہ اتنا بڑا مقصد ہے کیا، دین کو تخت پہ لانا ہے کیا، اور اس کے لیے ہمیں کتنی محنت اور کتنی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ مزار مبارک دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ صابری چوک پر بھی آستانہ ہے، تو اس گلی میں بھی سب سے پہلے تحریک لبیک کی محفل کرانے والے یہی بزرگ ہیں، اور یہاں آستانے میں بھی ہمارے دلاور بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ آستانے کے اندر سب سے پہلی محفل ہوئی تھی، علامہ مفتی منور صاحب نے خطاب کیا تھا یہاں پر۔ تو یہ بزرگوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آستانے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، بلکہ حضور کے نظام کی جہاں بات آئے گی تو اللہ والے وہاں پر پیش نظر آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہی اللہ والے ہیں، نماز تو سب پر فرض ہے، اللہ اللہ کرنا سب کا طریقہ فرض ہے، لیکن اللہ والوں کا کام یہ کہ جہاں پر اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی بات آئے تو وہاں پر سب سے آگے پیش کر دیا جائے اپنے آپ کو۔ تو وہ نظام کیا ہے جس کے لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے، وہ نظام کیا ہے، وہ دین کو تخت پہ لانا کیا ہے، وہ قرآن میں احکامات کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وہ جنگ کیا ہے وہ بھی اللہ نے خود بیان فرمائی، وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر فساد برپا کیا جائے۔ تو زمین پر فساد برپا کرنا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، اسے قتل کیا جائے یا اسے سولی دے دیا جائے، یعنی دونوں صورتوں میں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ اس کو جب ہم حدیث سے سمجھیں گے یہ آیت کیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا، مقدمہ آیا کہ شخص نے راہگیر کو چلتے ہوئے لوٹ مار کی اور اس میں قتل کر دی، اس کے اندر اس کو قتل کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی لوٹا، بندے کو لوٹنے کے لیے روک رہے تھے یا جد و جہد کر رہے تھے، ہاتھا پائی ہوئی اور گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے بھی قتل ہی کیا جائے گا۔ وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور اس کا ایک طرف سے ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک دوسری طرف سے پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَيُنْفَوْا فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ، اور اسے ملک سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہے دین کو تخت پہ لانا۔ جب دین تخت پہ ہو، نظام مصطفیٰ کو قیام ہو، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ راہگیر مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی کو لوٹ سکے، کسی کو مار سکے۔ کسی نہیں لوٹنے نکلے بھائی جان سے مار دیا، تو اگر جان سے مارا ہے ڈاکو نے، چور نے، تو پھر اس کو بھی جان سے ہی ختم کیا جائے گا، اس کو بھی پھر زندہ رہنے کا حق ہے۔ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، اسے یا تو قتل، جیسے اس نے گولی ماری اس کو بھی گولی ماری جائے، یا پھر اسے سولی دے دیا جائے۔ یہ نظام نہیں ہے کہ جناب آئین بھی جو ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہو اور پھر رازنی عام ہو جائے اور لوٹ مار عام ہو جائے اور کچھ رشوت لے کے چھوڑ دیا جائے، ضمانت پر چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ یہ کوئی صورتحال نہیں، نظام مصطفیٰ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو قرآن سے نظام مصطفیٰ بتا رہا ہوں، دین کو تخت پہ لانا بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے علامہ صاحب کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، وہ اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔